بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَةِ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ اسم یعنی وہ اسم جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی شکل پر واقع ہے، اس کے اعراب کی ایک شکل آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ نصب پڑھنا مختار ہو۔ چند صورت ہے اس کی پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ اس طرح کا اسم اذا کے بعد واقع ہو، حیثو کے بعد واقع ہو، حرف نفی کے بعد واقع ہو، حرف نہیں اذا اور یہ تو وہ دوسرا ہو جائے گا، حرف نفی کے بعد واقع ہو، اور اذا شرطیہ ہے اس کے بعد واقع ہو، اسی طرح امر اور نہیں سے پہلے واقع ہو تو اس کا حکم پڑھ لیا کہ جی اس پر نصب پڑھنا یہ مختار ہے۔ آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک اور صورت ذکر کر رہے ہیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ جی ہر وہ مقام جہاں پر مذکورہ اسم اس کیفیت میں واقع ہو کہ اگر ہم اس کو مرفوع پڑھیں، اگر ہم اس کو مرفوع پڑھیں تو ظاہر ہے مرفوع پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مرفوع کیوں پڑھیں گے، اس کو مبتدا بنائیں گے نا، یہی ترتیب چلی آ رہی ہے، اس کو مبتدا بنائیں گے اور بعد والا جو فعل یا شبہ فعل ہو گئے اس کے لیے خبر ہوگی۔ تو اس مقام کا جو معنی اور مقصود ہے، جو مفہوم ہے، وہ اگر ہم نصب بنائیں، اس کو منصوب بنائیں اور بعد والے کو مفسر بنائیں تو وہ معنی درست ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو مبتدا بنائیں اور بعد والا جو فعل ہے اس کو ہم خبر بنائیں تو پھر بھی معنی درست ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو مرفوع بناتے ہیں اور بعد والے کو اس کے لیے خبر بناتے ہیں تو اس خبر والا جو فعل ہے اس میں پھر ترکیبی اعتبار سے دو احتمال بن جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی یہ بعد والا فعل اس اسم کے لیے خبر بنے، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بعد والا فعل اس اسم کے لیے صفت بنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر منصوب بناتے ہیں تو معنی اور مقصود حاصل ہے، درست ہے۔ اگر مرفوع بناتے ہیں تو مرفوع بناتے وقت دو احتمال ہے۔ پہلا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ ہم اس فعل کو جو بعد میں ہے اس کو ہم کیا بنائیں؟ خبر بنائیں۔ اس مقام پر بھی اس کا معنی درست ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اور احتمال ہے رفع والی شکل میں، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو بعد والا فعل ہے یہ فعل جو ہے وہ اس اسم کے لیے صفت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صفت ہے یا خبر ہے، دونوں احتمال ہیں۔ تو ہم نے تو بنانا ہے اس کو خبر، لیکن چونکہ وہ ظاہری شکل کے اعتبار سے صفت بھی بن سکتا ہے تو صفت والے معنی کے ساتھ اس خبر کا کیا ہو جائے گا؟ التباس ہو جائے گا۔ اور خبر بنائے تو معنی درست ہے، اور اگر صفت بنائے تو معنی درست نہیں ہے۔ دوبارہ خلاصہ سن لیں کہ جی اس طرح کا جو اسم ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اس پر نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے، رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر نصب پڑھیں تو جو معنی اور مقصود ہے وہ حاصل ہے بغیر کسی اشتباہ کے، اور اگر ہم اس پر رفع پڑھیں تو رفع پڑھنے میں پھر ترکیب اعتبار سے دو احتمال ہے۔ ایک احتمال کے اعتبار سے تو معنی درست ہے، لیکن دوسرے احتمال سے اس کا معنی درست نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب رفع پڑھیں گے تو یہ دونوں ہی احتمالات موجود ہوں گے۔ تو خبر والی صورت ہو تو پھر تو معنی درست ہوگا، لیکن اگر یہ فعل اس کے لیے صفت بن جائے اس اسم کے لیے تو پھر وہ معنی درست ہو۔ تو یہ احتمال کون سی صورت میں؟ یہ رفع والی صورت میں۔ لہذا اس التباس سے بچنے کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ نصب کو مختار قرار دیتے ہیں، نصب کو۔ اب اس کو مثال سے سمجھے پھر اس کو شرح جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ یہ جو کل شیء ہے یہ وہ مذکورہ اسم ہے۔ کل شیء ایک اسم ہے، خلقنا اس کے بعد ایک فعل ہے، ہو ضمیر میں یہ عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ خلقنا کل شیء میں عمل نہیں کر پا رہا۔
تو یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی شکل پر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی شکل پر واقع ہے۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جی ہم اس کو منسوب بنائیں۔ پہلے اس آیت سے مقصود کیا ہے وہ سمجھو۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر سے دو باتیں مقصود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ دوسری بات، ہر چیز ایک اندازے کے بقدر ہے، ہر چیز ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور ہر چیز ایک اندازے کے بقدر ہے۔ دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا سائز کتنا رکھنا ہے اور اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے، اس کا سائز کتنا رکھنا ہے اور اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے۔ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو میوے ہیں یا پھل ہیں یا اس طرح کے پر جو ہے جو سبزیاں ہیں وہ زمین پر ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اوپر درختوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، وہ سر کے اوپر گر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بندہ جلدی سے اٹھا کے اس کو کھا لیتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی۔ اب اوپر جو ہے اوپر خربوز یا تربوز لگا ہوا ہو، ہیں درخت کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ خربوز ہے یا پھر اور وہ اوپر سے گر جائے کسی کے سر کے اوپر تو ظاہر ہے اب کیا ہو جائے گا، اس کا صرف دماغ ہی اس کو ملے گا جس کو وہ چاٹ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہے وہ تقدیر ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر ہے۔ اور پھر دوسرا، کوانٹٹی کے حساب سے، مقدار کے اعتبار سے ہر سیزن کا پھل اسی سیزن میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور پورا سیزن چل جاتا ہے۔ ایسے دیکھا ہے کبھی کہ ایک سیزن کی چیزیں کیا ہو گئی دوسری سیزن میں بھی چلتی رہیں، پھر وہ دوسری سیزن والے وہ بھی زائد ہو گئی، پھر وہ بھی چلتی رہی؟ ایسے نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی جان بوجھ کر دوسرے سیزن میں لے جانے کے لیے اس کو سٹور کرے، سستا لے لیتے ہیں۔ اور یہ انسانی جو ہے وہ تغیر ہے، ہاں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جی جو چیز جس وقت کی ہے اسی وقت وہ میسر ہو، اسی وقت میں وہ پوری ہو، اور پھر اگلی سیزن میں وہ پھر انتظار کریں۔ دیکھیے اب گرمیاں آنے والی ہیں کہ سردی آنے والی ہے، سب لوگوں کو گرمیوں کی شدت کی وجہ سے انتظار ہونے لگ گیا کہ جی کب سردی آتی ہے اور ہم کیا کریں، سردی کا مزہ اٹھائیں۔ ایسے ہی ہے، اب سردیوں سے جب تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، اب گرمیاں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہر وقت سردی بھی میسر ہو، ہر وقت گرمی بھی میسر ہو، تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، ہاں، کل شیء کل جدید لذیذ والی، کہ ایک چیز جب ختم ہوتی ہے پھر وہ اس کے اندر ایک جدت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام رکھا ہے، یہ جو ترتیب رکھی ہے کہ کل شیء خلقناہ بقدر، اس میں یہ دونوں ہی چیزیں سائز کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے، تو دو باتیں اس آیت سے حاصل ہو رہی ہیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک اندازہ ہے۔ یہ اس آیت سے دو باتیں حاصل ہو رہی۔ اب اگر ہم اس کو منصوب بنائیں گے تو کیا ہوگا، خلقناہ بقدر کو تفسیر بنائیں گے، جیسے آپ لوگ پڑھ چکے ہو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، پوری عبارت یوں ہو جائے گی خلقنا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یہ نصب والی صورت ہے، خلقنا کل شیء، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلقناہ بقدر، اور ہم نے اس کو واضح طور پر یہ دونوں باتیں حاصل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بولو۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو مرفوع بنائیں، ایک تو یہ نصب والی ترکیب ہو جائے گی، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کل شے کو کیا بنائیں، مرفوع بنائیں۔ جب ہم مرفوع بنائیں گے تو اس میں ترکیب اعتبار سے دو احتمال ہو جائیں گے۔ ایک دیکھ لیں، کل شیء خلقناہ بقدر، کل شیء مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور خلقناہ بقدر ہو ضمیر مفعول بھی ہی ہے اور بقدر خلقنا کے متعلق ہے، یوں عبارت ہو جائے گی کل شیء مبتدا اور خلقناہ بقدر پورا اس کے لیے خبر۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، کل شیء ہر چیز، خلقناہ بقدر ہم نے اس کو بنایا ہے اندازے سے۔ اب بھی وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، کوئی اشتباہ ہے ابھی؟ بالکل واضح طور پر یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کل شیء ہر چیز، خلقناہ بقدر ہم نے اس کو بنایا
یہ ایک پہلی بات ثابت ہو گئی، اور بقدر اندازے سے دوسری بات ثابت ہو گئی۔ لیکن اب رفع والی شکل میں ایک اور ترکیب کا بھی احتمال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں یوں ہے کہ کل شیئن، یہ جو شیئن ہے یہ موصوف ہو، کل مضاف ہے، شیئن موصوف ہے، اور خلقناہ اس کی صفت ہے۔ شیئن موصوف اور خلقناہ صفت، ہاں، کل شیئن خلقناہ۔ اب ترجمہ دیکھ لے کہ خلقناہ اس کی صفت، اور بقدر صرف یہ خبر ہے۔ اس صورت میں خبر صرف کیا چیز ہے؟ بقدر۔ اب ترجمہ دیکھ لو، کل شیئن ہر ایسی چیز، خلقناہ جس کو ہم نے بنایا، موصوف اور صفت کا ترجمہ ہر وہ چیز جس کو ہم نے بنایا، بقدر وہ اندازے سے ہے۔ اس سے ایک وہم پیدا ہوتا ہے، ایک جو ہے ضمن سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن جن چیزوں کو ہم نے پیدا کیا نا وہ تو اندازے سے، لیکن جو ہم نے پیدا نہیں کیا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے۔ جو ہماری پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اندازے سے ہیں۔ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ بعض اہل معتزلہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات کہاں سے ان کو مل رہی ہے؟ اس سے کہ جی وہ شیئن کو موصوف بنا کر خلقنا ہو اس کی صفت بنائے، اور ترجمہ یوں کرے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم نے بنایا وہ اندازے سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو یہ وہم اور یہ غلط معنی، یہ فساد کہاں سے نکلا؟ جب ہم کل کو مرفوع بنائیں، جب ہم کیا بنائیں؟ کل ان کو مرفوع بنائیں گے تو پھر آگے خلقنا میں دو احتمال ہو جائیں گے کہ یہ خبر ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ لہذا جب ہم اس کو مرفوع بنائیں گے تو یہ دو احتمال لازم آئیں گے، اور پھر جب یہ دونوں احتمال ہوں گے تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جی خبر بنائیں گے تو پھر تو معنی درست ہے، لیکن اس میں صفت کا بھی احتمال ہے، تو خبر والے معنی کا التباس، خبر کا التباس یہ صفت کے ساتھ لازم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے معنوی خرابی لازم آ رہی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس رفع والے احتمال کو ہی کیا کر لے؟ ختم کر دے، اور یوں کہہ دے کہ جی اس صورت میں نسب یہ کیا ہے؟ مختار ہے۔ تو دوبارہ سن لے کیا خلاصہ نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر پر، اس طرح کے اسم پر جو ہے وہ نسب پڑھنا مختار ہے ہر اس مقام میں جہاں پر اگر ہم اس کو مرفوع بنائیں تو حالت رفع میں اس خبر کا التباس لازم آئے۔ خبر کون سی چیز ہوگی یہ تو پتہ ہے نا، ہاں، بعد والا جو فعل یا شبہ فعل ہے اسم کے بعد، اس کو ہم خبر بنائیں گے تو اس خبر کا التباس لازم آئے گا کس چیز سے؟ صفت کے ساتھ۔ اب خبر والا معنی تو درست ہے لیکن صفت والا معنی درست نہیں ہے، لہذا اس احتمال سے بچنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ رفع کو غیر مختار قرار دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو خبر بھی نہ بنائیں، پھر خبر کا التباس صفت کے ساتھ بھی نہ ہو، بلکہ براہ راست اس کو ہم کیا بنا لیں؟ بعد والا جو فعل ہے اس کو ہم مفسر بنا لیں۔ جب مفسر بنائیں گے تو پھر یہ والا احتمال باقی نہ رہے گا، التباس بھی ختم ہو جائے گا۔ جی کچھ پتہ چلا؟ وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ، اسی طرح نصب کو مختار قرار دیا جاتا ہے اسم مذکور میں، کہاں پر؟ عند خوف لبس المفسر، مفسر کے التباس کے خوف کے وقت، بالصفت، صفت کے ساتھ۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی اس مفسر کا، مفسر سے کیا مراد ہے نا ذہن میں کہ جو بعد والا فعل یا شبہ فعل ہے، جو فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مفسر کا التباس لازم آ رہا ہے صفت کے ساتھ۔ جو آپ نے وضاحت پڑھی اس کے مطابق کیا پڑھا؟ مفسر کا تو التباس لازم آ ہی نہیں سکتا صفت کے ساتھ۔ بولو التباس کس چیز کا ہے؟ خبر کا التباس ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو خبر کا التباس ہے صفت کے ساتھ، مفسر کا تو صفت کے ساتھ التباس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب ہم اس پر نصب پڑھیں گے اور اس کو مفسر بنائیں گے تو مفسر بنانے کے بعد اس کا صفت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، کوئی التباس نہیں رہتا، اس ترکیب کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، تو مفسر کا تو صفت کے ساتھ التباس ہی نہیں ہے۔
بلکہ التباس تو کس چیز کا ہے؟ التباس تو خبر کا ہے صفت کے ساتھ۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جی اصل میں یہاں پر جو ماتن نے مفسر کے التباس کی بات کی ہے صفت کے ساتھ، وہ ذات کے اعتبار سے کی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے کیا پڑھی؟ کل شیء خلقناہ بقدر۔ اب یہی خلقنا کل شیء میں مفسر ہے۔ ذاتی خلقنا، اس جو کلمہ ہے، ذاتی خلقنا جو ہے وہ کلمہ خلقنا کی جو ذات ہے، یہی ذات، یہی کلمہ جب ہم اس کو مرفوع بنائیں گے تو اس کو خبر بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اسی کلمہ کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ۔ تو ذات تو ایک ہے نا، جو مفسر کی ذات ہے وہی خبر کی ذات ہے، اور جو خبر کی ذات ہے اسی کے آگے جو ہے وہ صفت کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ صرف حیثیت کا فرق ہو جاتا ہے، صرف فرق کس کا ہے؟ حیثیت کا۔ تو مفسر جب وہ مفسر ہے اس کا صفت کے ساتھ کوئی التباس نہیں ہے، لیکن جب اس مفسر کی حیثیت تبدیل ہو کر خبر میں منتقل ہو جائے تو پھر اسی ذات، اسی خلقنا والے کلمہ کا التباس لازم آئے گا، من حیث انہ خبر، اس حیثیت سے کہ وہ خبر ہو کس کے ساتھ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ماتن نے آگے جو ہے وہ ذکر کیا، ای التباس ما ہوا مفسر فی حال النصب، یعنی التباس اس چیز کے، التباس اس فعل کا جو کہ مفسر ہے حالت نصب میں، لیکن لا من حیث ہوا مفسر، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مفسر ہے اس حالت میں۔ پتہ چلا نا، جب تک وہ مفسر ہے اس کا التباس صفت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، بل من حیث ہوا خبر فی حال الرفع، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ خبر ہے حالت رفع میں، اس کا التباس لازم آتا ہے بالصفت، صفت کے ساتھ۔ تو پھر جب ہم اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، صفت بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ جب یہ یہاں پر خبر والے معنی میں ہے یا پھر یہاں پر یہ صفت والے معنی میں ہے۔ فلا یعلم، بس یہ معلوم نہ ہو سکے گا، انہ خبر عن الاسم المذکور، کہ وہ مذکورہ اسم سے جو ہے وہ خبر ہے فی حالت رفع میں، مع موافقتہ للمعنی المقصود، معنی مقصود کے ساتھ، معنی کی موافقت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اگر ہم مرفوع بناتے ہیں تو ایک ترکیب میں معنی درست ہے، دوسری ترکیب میں معنی خبر بنائے تو معنی درست ہے، اور صفت بنائے تو معنی درست ہو۔ اب جب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خبر ہے یا صفت ہے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر معنی کون سا مراد لیا جا رہا ہے، وہ درست والا لیا جا رہا ہے یا پھر فساد والا معنی جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا یعلم، بس یہ معلوم نہ ہوگا، انہ خبر، کہ وہ خبر ہے، عن الاسم المذکور، اسم مذکور سے، فی حال الرفع، رفع کی حالت میں، مع موافقتہ للمعنی المقصود، معنی مقصود کے ساتھ موافقت کی حالت میں، او صفت، یا پھر اس کے لیے صفت ہے، مع مخالفتہ للمعنی المقصود، معنی مقصود سے مخالفت کے ہوتے ہوئے، فالالتباس، اب آگے اس کو اور زیادہ واضح کر رہے ہیں، فالالتباس، کہ جی جو التباس ہے وہ کس کس کے درمیان میں ہے؟ وہ خبریت اور صفت کے درمیان میں ہے، تفسیر اور صفت کے درمیان میں۔ فالالتباس، پس التباس، انما ہوا، پس بے شک وہ، بین خبریت ذات ما، اس چیز کی خبریت کے درمیان میں ہے جو مفسر ہے، اعلیٰ تقدیر النصب، نصب کی تقدیر پر، جو چیز نصب کی تقدیر پر مفسر ہے، رفع کی تقدیر پر وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے، اس چیز کا التباس لازم آ رہا ہے، ووصفیتہ، اور اس کی صفت کے درمیان، لا بینہ بوصف التفسیر، نہ کہ اس کے درمیان تفسیر کی وصف کے ساتھ، وبین الصفت، اور صفت کے درمیان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو التباس کس کا کس کے درمیان میں ہے؟ بار بار شارح یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جی ذات تو ایک ہے، ذات کیا ہے، لیکن حیثیت کا فرق ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مفسر ہو اس کا صفت کے ساتھ کوئی التباس نہیں، اور اس حیثیت سے کہ وہ خبر ہے پھر جا کر اس کا صفت کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ صفت، جب وہ تفسیر ہے تو فرماتے ہیں فإن الترکیب لا يحتملهما معا، بس بے شک تفسیر، ترکیب جو ہے دونوں کا ایک ساتھ احتمال ہی نہیں رکھتا۔ کون سی ترکیب؟ کہ جی جب وہ مفسر ہو تو مفسر ہونے کی حالت میں وہ تفسیر بھی بنے اور وہ جو ہے صفت کا بھی احتمال رکھے، ایسے بالکل نہیں ہو سکتا۔
جیسے آگے انہوں نے مثال دی ہے مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بنسب کل، کل کے نسب کے ساتھ، علی اضمار بشرط تفسیر اضمار بشرط تفسیر کی جو ہے وہ تقدیر پر، ولو رفع بالابتداء، اگر اس کو رفع دے دیا جائے ابتداء کے ذریعے سے، وجعل خلقناہ خبرا لہ، اور اس خلقناہ کو اس کے لیے خبر بنا لیا جائے، کان موافقا للنسب، تو خبر کی حالت میں یہ موافق ہو جائے گا نسب سے، فی اداء المقصود، مقصود کی ادائیگی میں، ولکن خیف لبسہ، لیکن اس کے التباس کا خوف ہے، بالصفت، صفت کے ساتھ، لاحتمال کونہ تعالی، اس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے احتمال کی وجہ سے، صفتا لشیء، شے کے لیے بطور صفت کے، وقولہ بقدر، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بقدر خبرا لہ، اس کے لیے خبر کے ہونے کے احتمال کی وجہ سے، وہو خلاف المقصود، اور یہ خلاف مقصود ہے۔ کیوں؟ مقصودی بات کیا ہے اس کی وضاحت آگے ذکر کر رہے ہیں، فإن المقصود الحکم علی کل شیء، پس بے شک مقصود تو وہ حکم لگانا ہے ہر چیز پر، بأنہ مخلوق لنا، کہ وہ ہماری مخلوق ہے، بقدر، وہ اندازے کے بقدر ہے، للحکم علی کل شیء، نہ کہ حکم لگانا ہے ہر اس چیز پر، مخلوق لنا، جو ہمارے لیے مخلوق ہے، انہ بقدر، کہ یہ جو ہماری پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ اندازے سے ہے، فإنہ یوہم، پس بے شک یہ وہم دلاتا ہے اس بات کا، کون بعض الاشیاء الموجودۃ غیر مخلوقۃ اللہ تعالی، بعض موجود اشیاء کا اللہ تعالیٰ کی غیر کا مخلوق ہونا، کما ہوا مذہب المعتزلۃ، جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے، فی الافعال الاختیاریۃ للعباد، بندوں کے افعال اختیاری میں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ اپنے ذاتی اختیار سے جو ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ اس کا خالق ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں، میں چاہوں تو بولوں، چاہوں تو نہ بولوں، میں چاہے تو سانس کو حرکت دوں، چاہے تو اس کو اوپر کروں، چاہے نیچے کروں، چاہے نہ دوں۔ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انسانوں کے اپنے ذاتی اختیاری اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کا یہ انسان خود خالق ہے، ان کا یہ انسان کیا ہے؟ خود خالق ہے۔ تو یہاں سے ان کو اس بات کی تائید مل گئی اپنے اس عقیدے کی کہ جی یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جی جو ہمارے پیدا کردہ ہیں وہ تو اندازے سے، اس سے پتہ چلا کہ جی کچھ چیزیں ایسے بھی جو اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے، جیسے انسان کے اپنے ذاتی اختیاری اعمال، اس پر موت آتی ہے، اس پر بیماری آتی ہے، اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جو کیا ہے، بولیں اس کا خالق وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انسان بذات خود ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ عقیدہ وہ درست نہیں ہے۔ کیا عقیدہ ہے اصل؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ خالق اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے، انسان صرف کاسب ہے۔ یہ مسئلہ آپ اصول میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ جی انسان صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ کسب کرتا ہے، خلقت یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔